السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم، اما بعد۔ فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ یہاں احادیث کا ایک ذخیرہ جمع ہوا ہے، اسی حدیث سے اس کی شروعات ہے، انما الاعمال بالنیات۔ آج ہم جمع ہیں 26 اضلاع کے اہم ترین ذمہ دار حضرات، جماعتوں کی سرگرمیاں اور بنیاد وہ آفی حضرات پر موقوف ہے۔ مختلف کام آپ کے سامنے پیش کیے گئے جمعیتوں پر اسکول۔ مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ اسکولنگ کے نظام سے بچوں کو واقف کرایا جائے، بلکہ ضرورت ہے اچھے داعی پیدا کرنے کے، اچھے علماء پیدا کیے جائیں جو صحیح طرح سے داعیانہ کردار ادا کر سکے۔ حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ حج کے سفر پہ تھے، اٹلی کے کپتان تھے، جہاز میں گفتگو شروع ہوئی، ان کو یہ محسوس ہوا کہ حضرت کوئی بڑے آدمی، حالانکہ عمر کے اعتبار سے بڑے نہیں تھے، 49 سال میں تو حضرت کا انتقال ہو گیا تھا۔ تو انہوں نے لوگوں سے معلوم کیا کہ کیا آپ کے بڑے مولانا ہیں؟ لوگوں نے کہا جی میرے بڑے مولانا ہیں۔ تو کیا میں حضرت سے بات کر سکتا ہوں؟ جو ترجمہ کر رہے تھے بیچ میں وہ حضرت کے پاس لے کے آئے، گفتگو شروع ہوئی اور قریب تھا کہ وہ ایمان لاتے۔ حضرت نے فرمایا کہ جب ہم حج سے واپس ہوں تو آپ دیوبند آئیے گا۔ یہ مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے روداد دارالعلوم دیوبند میں اس کا ذکر فرمایا ہے۔ چنانچہ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت یہ فرمایا، کاش کہ میں زبان سے واقف ہوتا تو جس طرح سے میرے اور ان کے بیچ میں ترجمہ پیش کرنے والا بات کر رہا ہے، مجھے معلوم نہیں جو میں کر رہا ہوں وہی پہنچا رہے ہیں، کچھ اور پہنچا رہے ہیں۔ تو دونوں کی واپسی ملاقات طے تھی، ہوئی یا نہیں ہوئی یہ مجھے معلوم نہیں، لیکن حضرت نے یہ فرمایا کاش کہ میں ان کی زبان سے واقف ہوتا۔ تو مقصد ہے اس ادارے کے قیام کا اچھے داعی پیدا کرنا تاکہ صحیح طرح سے داعیانہ کردار کو ادا کر سکے اور اپنی ضرورتوں کو دنیا میں رہتے ہوئے پورا کر سکے اور اپنے مدارس کا تحفظ کیا جا سکے۔ میں ٹانڈا گیا، ہمارے عبد الماجد صاحب کے بھائی تھے محسن صاحب، ان کے جمعیتوں پر اسکول کو بھی ذمہ دار ہیں، تو وہاں ایک عالم ملے، کہنے کہ میں انگلینڈ جا رہا تھا، دبئی میں مجھے میرا بیٹا تھا اور میں بھی تھا، تو انگلش اس کی بہت اچھی تھی، پاسپورٹ جو امیگریشن کا افسر تھا اس کے پاس تھا، پاسپورٹ میں لکھا ہوا تھا ان پڑھ، چونکہ کسی ادارے کی سرٹیفکیٹ ان کے پاس نہیں تھی، اور اب یہ لازم ہو گیا کہ اگر سرٹیفکیٹ ہے تبھی آپ کو پڑھا لکھا مانا جائے گا۔ اب آنے والے دنوں میں نہ لائسنس بنے گا نہ پاسپورٹ بنے گا، یہ تقریباً صورتحال شروع ہو گئی۔ کہیں گے لیکن انگلش بہت اچھی بات بول رہا تھا، تو اس ادھیکاری نے کہا کہ تم پاسپورٹ پہ تو ان پڑھ ہو، یہ انگلش اتنی اچھی کہاں سے تم نے سیکھی؟ جی فلاں جگہ سے فلاں جگہ سے۔ کہنے کے قریب تھا کہ میرے بیٹے کو جیل میں ڈال دیا جاتا، قریب تھا کہ میرے بیٹے کو جیل میں ڈال دیا جاتا۔ بہت منت سماجت سے، بہت مشکل سے کسی طرح سے ہم نے جلدی پاسپورٹ حاصل کی اور آگے روانہ ہو گئے، اس کے بعد پھر ہم نے سفر نہیں کیا۔ دیوبند میں ایک صاحب ایک بڑے مدرسے کے مہتی وہ ساؤتھ افریقہ گئے، وہاں اسی عنوان میں پھنس گئے کہ پاسپورٹ پہ ان پڑھ لکھا ہوا ہے اور زبان ان کی بولنے میں اچھی۔ چنانچہ دیوبند سے انہوں نے ایک جعلی سرٹیفکیٹ منگوائی اور اس سرٹیفکیٹ کے ذریعے سے اپنے آپ کو پڑھا لکھا ثابت کیا، تب وہ واپس آ پائے۔ تو یہ وہ ضرورتیں ہیں جن ضرورتوں کو جمعیت علماء نے محسوس کیا، اور آج سے نہیں ہمیشہ سے۔ حضرت فدائے ملت مولانا اسد مدنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ انگلینڈ اور یورپ، امریکہ اور افریقہ وغیرہ جایا کرتے تھے۔ حضرت کی ہمیشہ تقریر کا آخری خلاصہ یہ ہوتا تھا کہ اپنے اسکول بناؤ، بلکہ انگلینڈ میں بارہا حضرت نے یہ بات فرمائی کہ اگر آپ اپنا اسکول نہیں بنا سکتے تو اس ملک میں رہنا حرام ہے، آپ کے لیے جائز نہیں۔
چنانچہ حضرت کے ہاتھوں کے آخری بنیاد مدنی ہائی اسکول لسٹر ہے، جو یورپ میں ایسا اسکول نہیں، اور ساری دنیا کے لوگ وہاں دیکھنے آتے ہیں، اور ماشاءاللہ بہترین نظام ہے۔ طلباء کو اگر آپ دیکھیں گے محسوس کریں گے کسی بڑے دارالعلوم سے پڑھ کے آ رہے ہیں، اس شکل صورت میں 300 بچے 600 رکھتے ہیں، اور کم و بیش اتنے ہی آئندہ کے لیے وہ ویٹنگ لسٹ میں ہوتے ہیں۔ تو اصل باصلاحیت، باکردار، داعیانہ کردار ادا کرنے والے علماء، اور اس ملک کی ضرورت کے ہر محاذ پہ کھڑے ہونے کے لیے علماء کو تیار کرنا ہے۔ دوسری چیز تھی جمعیت یوتھ کلب۔ مولانا نے پیش کیا تھا ذہنی، جسمانی، فکری اعتبار سے مضبوط اور ٹھوس ہونا۔ آپ نے دیکھا، آپ دیکھ رہے تھے کہ بچے آگ میں سے نکل رہے تھے، کیسے؟ ابھی ہمیں نکالا جائے تو ہم نکل جائیں گے۔ بچے 8 10 12 بچوں کی قطار کو چھلانگ لگ کر کے جا رہے تھے۔ آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ بنا سیڑھی کے وہ 3 منزلہ 4 منزلہ عمارت پہ چڑھ رہے ہیں، اور مختلف انداز سے مختلف چیزیں آپ نے دیکھی۔ تو اس کا مقصد کیا ہے کہ ہمارا نوجوان باعزت شہری بن جائے اور ملک کے لیے نفع بخش ہو، ضرورت مند ہو، لوگوں کے لیے نفع بخش ہو جائے، لوگوں کے لیے خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں کے لیے کارآمد ہو، نفع بخش ہو جائے، اپنے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے محلے کے لیے، اپنے شہر کے لیے، اپنے ضلع کے لیے، اپنے ملک کے لیے۔ آپ نے دیکھا کووڈ کے دنوں میں لوگ اپنے والدین کو چھوتے نہیں تھے، لیکن یہی جمعیت یوتھ کلب کی ٹیم اپنے ہاتھوں میں لیتے تھے اور ان کی تدفین لا کے کرتے تھے۔ اور الحمدللہ میرے کسی بچے کو کوئی بیماری نہیں ہوئی سوائے میرے۔ مجھے کووڈ میں جانا پڑا، 2-3 مرتبہ میں بیمار ہوا، لیکن میرے بچوں میں جو 20,000 کے کم و بیش بچے مختلف جگہوں کی خدمت کر رہے تھے، کسی ایک بچے کو ذرہ برابر کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ اللہ رب العزت نے حفاظت فرمائی۔ جب زندگی اللہ نے دی ہے تو باقی رہے گی، وہ ختم ہونے والی نہیں۔ پھر ہمارے یہاں جمعیت علماء کے دفتر میں ایک طرف دہلی کا فساد تھا، میں نے 1989 بھاگلپور کے فساد سے لے کر کے ابھی دہلی کے فساد تک، آپ کے فروخ آباد کے شوبہار میں اچھے خاصے لوگ ہیں، آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، وہ حالات تھے۔ اور کورونا کی آمد تھی، پھر جماعت تبلیغ کے حالات جس طرح سے مرکز میں پیش آئے، پھر 22 کوارنٹائن سینٹروں میں ان کو بند کیا گیا۔ جمعیت علماء نے اپنے فریضے کو ادا کیا اور تمام کوارنٹائن سینٹروں میں رمضان المبارک سے نظام، اور وہ ہوا اس طرح سے کہ سلطان پوری ایک کیمپ تھا سینٹر، وہاں سے ایک صاحب نے حضرت مولانا سید محمود مدنی صاحب کو فون کیا کہ ہمارے یہاں اس کوارنٹائن سینٹر میں میں بھی ہوں اور کچھ احباب باہر کے ہیں جنہیں 22 دن ہو گیا کھانا کھائے ہوئے، اور وہ صرف پانی، بسکٹ یا کچھ پھل وغیرہ پہ گزارا کر رہے ہیں۔ ایسا کھانا ہے وہ کھا نہیں سکتے۔ انتظام کیا، لیکن مدراس کے ایک ساتھی کا وہیں انتقال ہو گیا اسی دن۔ وہ اطلاع ہمارے پاس آئی، پھر وہ پہلی لاش تھی جو ہم نے اٹھایا رمضان سے 10-12 روز پہلے، جو جمعرات اس سال گزری تھی۔ بہرحال ان کی تدفین ہوئی اور پھر عملی طور پہ اس نظام میں ہم لوگوں کی شرکت ہوئی۔ ابھی ہم لوگ چونکہ دہلی کا فساد تھا اور لاک ڈاؤن اور کوارنٹائن کے حالات تھے، ہزاروں مسافر، لاکھوں مسافر سفر کر رہے تھے۔ پہلا رمضان وزیر آباد کوارنٹائن سینٹر، پولیس کی ٹریننگ ہوتی ہے وہاں۔ ایک عورت کا میسیج آیا، وائس میسیج، کہ ہم لوگ جہاں ہیں 23 عورتیں ہیں ہمارے، ان میں سے 17 کے محرم سلطان پوری میں ہیں اور 4 کے محرم دوارکا میں ہیں، اور آج جو سحری ہم لوگوں نے کھائی ہے وہ بیت الخلا کے پانی سے پانی پی کے سحری کی ہے، اور اسی میں مریض بھی ہیں، اسی میں مرد بھی ہیں، اسی میں عورتیں بھی ہیں۔ اور کتے کوارنٹائن سینٹر میں چونکہ پولیس کا کیمپ ہے، یہاں کتے بھی ٹہلتے رہتے ہیں۔ بیت الخلا کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، ٹوٹیاں، ان میں کنڈیاں نہیں لگتی۔ میں صبح رمضان المبارک کی پہلی شب تھی، فجر کے بعد سویا تو اٹھا تو میں ہمیشہ پہلے موبائل دیکھتا ہوں، اٹھنے کے بعد کوئی واقعہ تو کہیں نہیں پیش آ گیا۔
اس لیے نہیں کہ مجھے اس میں کوئی چیز دیکھنی ہے اپنے لیے، میں سوچتا ہوں کہیں کوئی واقعہ اگر پیش آ گیا اور ابھی دیکھ کر کے فوراً اس پہ لگ جائیں گے۔ سو کے اٹھا تقریباً 9:30 10 بجے، تو اس پہ وہ میسج تھا، تو اس کو سننے کے بعد بڑی بے چینی اور بڑا درد ہوا بہت زیادہ، کہ ایسی صورتحال ہے کہ عورتوں نے روزہ سحری بیت الخلاء کے پانی سے کیا۔ چنانچہ میں نے مولانا محمود مدنی صاحب کو فون کیا، اور وہ دیوبند تھے۔ ان کا ٹھیک ہے، ایک صاحب کو میں فون کرتا ہوں، تم ان کے پاس چلے جاؤ۔ چنانچہ ظہر کے بعد ہماری ان سے ملاقات ہوئی، ہم لوگ گئے، پھر افطاری کے سامان وغیرہ لے کر کے ہم لوگ وزیر آباد، بہرحال ایک لمبا قصہ ہے وہ دن۔ اور آخری آدمی عرفان بھائی تھے ہمارے آسٹریلیا کے، وہ دن اور وہ دن جس دن آخری آدمی گیا عرفان بھائی آسٹریلیا کے، جمعیت علماء نے پوری سرگرمیوں کے ساتھ کوارنٹائن سینٹروں سے نکالنا، اور ملک میں جہاں جہاں پھنسے ہوئے تھے ان سب لوگوں کو لانا، اور پھر آخر میں جبکہ دہلی کی ساری مسجدیں بند تھی، جمعیت علماء کا دفتر جماعت تبلیغ کا مرکز بنا ہوا تھا، 6.5 مہینے تک سارا نظام وہاں چلا ہے۔ میں تو ابھی بھی کہتا ہوں کاش کہ وہ دن واپس آتے، یا اس طرح کے بن جاتے، واپس تو نہ آتے لیکن اس طرح کے دن بن جاتے کہ یہاں 24 گھنٹے کو نظام چلتا رہتا، اور جماعتوں کی آمد رفت جیسے تھی ویسے چلتی رہتی۔ ہمارے انڈونیشیا کے مہمان تھے، جو وہ ذکر میں، تلاوت میں، مسائل میں، معاملات میں 24 گھنٹوں لگے رہتے تھے، اور کھانے میں جو ان کو پسند تھا وہ کھانا کھلایا جاتا تھا۔ الحمدللہ اپنے اپنے ملکوں کو وہ چلے گئے۔ اس موقع پر جمعیت علماء کے خدام نے پورے ملک میں 49 کروڑ روپیہ خرچ کیا، مرکز نے نہیں، مرکز نے تو بمشکل 50 لاکھ روپے، دہلی کے فساد میں 5 کروڑ روپے ضرور خرچ ہوئے، لیکن جو ملک گیر جمعیت علماء کے ساتھیوں نے خرچ کیا وہ 49 کروڑ کے قریب کا ہے، جس کا حساب جمع ہوا ہے۔ اسی جذبے کے تحت ملت فنڈ بنائے جانے کا فیصلہ کیا گیا کہ للہ رقم، ہر علاقے کے ذمہ دار حضرات ایک آرگنائزر رکھیں اور ماہانہ لوگوں سے 100 روپیہ لیا جائے ملت فنڈ کے نام سے، اور اس کے 4 حصے کیے جائیں، 40% مقامی جمعیت کو، 20% شہری جمعیت کو، 20% ضلع جمعیت کو، 20% صوبائی جمعیت کو، اور 20% مرکزی جمعیت کو۔ وہ ساری کی ساری رقم مرکز کو جائے گی۔ میری تو یہ خواہش تھی کہ جس طرح سے آپ نے جمعیت یوتھ کلب کو دیکھا اور جمعیت اوپن اسکول کو دیکھا، اس نظام کو اس کے ذریعے سے ہم آپ کو دکھلاتے، بھلے وقت زیادہ لگتا لیکن کوئی حرج نہیں۔ میں صدر محترم سے ابھی تک مستقل نہیں تھے، باضابطہ صدر ہو گئے ہیں، ان سے اور مفتی صاحب دونوں سے میں گزارش کروں گا کہ ایک تربیتی ورکشاپ رکھیے، تربیتی پروگرام رکھیے، کم از کم ہر ضلع سے 5 آدمی کو بلائیے، اور 9 بجے کا مطلب 9 بجے ہو۔ اگر مولانا محمود مدنی صاحب ہوں گے تو 9:01 بھی آپ کی انٹری نہیں ہوگی۔ اگر مولانا محمود مدنی صاحب کو آپ نے یہاں بلایا ہوتا، وہ آئے ہوئے ہوتے، تو 9:01 میں دروازہ بند کرا دیتے۔ 9 بجنے کا مطلب 9 بجے، تو آپ 9 بجے شروع کر لیجئے، پھر اللہ اس کو برکت دیتے ہیں۔ یہ تکلیف بے چینی نہ ہوتی، کیا کریں وقت تنگ ہے، پھر اسی حساب سے نظام الاوقات بنا لیا جاتا ہے۔ آپ ہر ضلع سے پڑھے لکھے نوجوان ذمہ داروں کو کم از کم ایک ضلع سے 5 آدمیوں کو جمع کریں، کوئی تاریخ طے کر لیتے ہیں حضرت کے مشورے سے، اس میں حضرت کو بھی لایا جائے، اور جمعیت علماء کے جتنے شعبے، چاہے وہ جمعیت اوپن اسکول ہو، مکاتب ہو۔ اب مکاتب کا نظام کتنا پھیلا ہوا ہے، مکاتب کا نظام اگر مولانا شعیب آ جاتے تو آپ کے سامنے بتلاتے۔ اس وقت 29,000 مکاتب جمعیت علماء کے چل رہے ہیں، باضابطہ منظم مکاتب، 29,000 منظم مکاتب باقاعدہ اس وقت چلائے جا رہے ہیں، اور الحمدللہ 10 لاکھ کے قریب بچے اس میں پڑھ رہے ہیں، لیکن مرکز جو تنخواہیں دے رہا ہے وہ 268 مکاتب کو دے رہا ہے۔ آج کے زمانے میں ہم اپنے بچوں کو بڑی بڑی فیس دے کر کے ٹیوشن کرا سکتے ہیں، تو کیا اپنے بچے کو 100 روپیہ ماہانہ دے کر کے صحیح دینی تعلیم نہیں دے سکتے؟
ایسا کون سا آدمی ہے جو نہ دے سکتا ہو؟ ہاں کچھ ارتداد زدہ علاقے ایسے ضرور ہیں، ایسے حالات میں وہاں صرف 268 مکاتب ہیں جن کو جمعیت علماء مرکز سے تنخواہیں بھیجتی، یا تو مقامی جمعیتیں یا صوبائی جمعیتیں یا ضلعی جمعیتیں۔ تو اس وقت آج کی تاریخ میں 29,000 مکاتب 10 لاکھ کے قریب بچے ہیں جو الحمدللہ شریک ہیں۔ تو اس کا باضابطہ ڈریس ہے، اس کا باقاعدہ نصاب ہے، اس نظام کے تحت جب آپ کا بچہ مکتب میں آئے گا تو وہ خوش بھی ہوگا اور صحیح سوچ اور فکر کے ساتھ آپ بچے کو بھیجیں گے اور پڑھے گا بھی۔ تو اس تربیتی نظام میں دینی مکاتب کے لوگ بھی شریک ہوں گے، وہ آپ کو بتائیں گے کیسے کرنا ہے، ملت فنڈ والے اس کے بارے میں بتائیں گے۔ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں ماب لنچنگ کے واقعات، ہیڈ کرائم کے واقعات جو ہو رہے ہیں، کسی ہمارے ملک میں کسی بھی مسلم جماعت نے اس پہ کام نہیں کیا۔ یورپ میں بہت ساری تنظیمیں اور ہمارے ملک میں دلت اور عیسائی مشنریز کرتی، لیکن مسلم جماعتوں میں ابھی تک کسی نے شروع نہیں کیا تھا۔ الحمدللہ حضرت مولانا سید محمود مدنی صاحب نے اس نظام کو شروع کیا، اور اس نظام کو اس طرح سے شروع کیا، اور میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، کہیں کوئی واقعہ پیش آ گیا، آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ اس کی تحقیق کریں۔ مقامی اخبار میں کیا خبر ہے اس خبر کو آپ دیجئے، مرکز کو فوراً خبر کیجئے، ضلع افسران سے فوراً رابطہ قائم کیجئے، جو بھی مولانا صدر صاحب فرما رہے تھے، فوراً رابطہ قائم کیجئے تاکہ اس مظلوم کو صحیح انصاف مل سکے۔ مظلوم ہے۔ ابھی ایک دلت بچے کو مار کر کسی نے اس لیے مار دیا گیا کہ 250 روپے سرابستی ضلع بہرائچ، پہلے بہرائچ قصہ تھا کہ اس غریب بچے کے پاس 250 روپے فیس دینے کے نہیں تھے، اسکول کی انتظامیہ میں سے کسی نے اسے اتنا مارا کہ بچہ مر گیا، دلت بچہ تھا، پانی پینے کی وجہ سے اتنا مارا کہ بچہ مر گیا۔ تو جب آپ مظلوموں کے لیے نہیں کھڑے ہوں گے تو آپ کی مظلومیت کے لیے کون کھڑا ہوگا؟ آپ، اور پھر اللہ کی مدد کیسے آئے گی؟ آپ کیوں نہیں سمجھتے ہیں؟ اللہ کے بندے وہ بھی ہیں، وہ ہمارے انسانی رشتے کے بھائی ہیں، اور اللہ کے بندے ہم بھی ہیں، ہم ایمانی رشتے کے بھائی ہیں۔ تو بحیثیت انسانی رشتے کے الخلق و عیال اللہ، یہ ہماری ذمہ داریاں ہیں کہ ہر مظلوم کی مدد کے لیے آپ کھڑے ہو ہیڈ کرائم کے تعلق سے۔ اور الحمدللہ کیس واپس ہوئے اور اس میں کامیابی ملی۔ پھر اسی طرح سے جس طرح سے ابھی احانت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا واقعہ پیش آیا، آپ نے سنا ہوگا تریپورہ میں فساد ہوا، لیکن جس طرح سے سوشل میڈیا پہ اس فساد کو چلایا گیا اتنا بھیانک فساد نہیں تھا۔ میں، مولانا غیور احمد قاسمی صاحب اور مولانا یاسین صاحب جمعیت علماء کی طرف سے ہم 3 آدمیوں نے سفر کیا۔ ہم نے کوشش کی کہ ہر مسجد اور ہر گاؤں میں جائیں، لوگوں سے ملیں، سفر کیا، مساجد کو، گاؤں کو، ایک ایک جگہ پہ دیکھا، اور کوشش یہ کی کہ ڈی جی پی سے ملاقات ہو جائے۔ جو اہم واقعہ تھا اس کا کوئی ذکر نہیں آ رہا تھا، ابھی تک کچھ سرفرے، کچھ ایسے جو جن کو دنیا پاگل کہہ کے ٹال دیتی، ایسے کچھ لوگ انفرادی طور پہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے تھے، کبھی ان کی گرفتاری بھی ہو جاتی تھی، کبھی نہیں ہو جاتی تھی، لیکن تریپورہ میں اجتماعی طور پہ جلوس کی شکل میں احانت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا واقعہ پیش آیا۔ وہ شاید دنیا کی تاریخ میں ایسا واقعہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اجتماعی طور پر پیش آیا ہے، ایسا واقعہ دنیا میں شاید کہیں نہیں ہوا، یہ پہلا موقع تھا۔ لیکن سوشل میڈیا پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ شیو بہار کا فساد زدہ ایریا وہ تریپورہ سے جوڑا جا رہا ہے، روہنگیا کے مسائل وہ تریپورہ سے جوڑے جا رہے تھے۔ ہاں تھا، وہاں نقصان ہوا ضرور تھا، لیکن جس درجے کا نقصان تھا اور جو صحیح صورتحال تھی وہ پیش نہیں ہو رہی تھی احانت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو ہم لوگوں نے ڈی جی پی سے ٹائم مانگا، ترنت معلوم ہوا کہ ہے نہیں۔ ہم سارے علاقوں سے دورہ کرنے کے بعد اگرتلہ پہنچے، اور اگرتلہ پہنچنے کے بعد ہم نے پریس کانفرنس کی کہ ڈی جی پی صاحب کو برخاست کیا جائے۔ وہاں تو ایف آئی آر جو جا رہے تھے ان کے خلاف ہو رہا تھا،
یہ اللہ کی مدد ہی ہمارے ساتھ تھی۔ ہمارے ساتھ جو وکلا گئے ہوئے تھے وہ ہماری فلائٹ میں اور وہاں ہمارے ساتھ آتے جاتے ملتے تھے، ان کے خلاف FIR ہوا وہاں، کچھ اور لوگوں کو گرفتار بھی کیا گیا، لیکن ہم اللہ کی مہربانی تھی، اس کے پروردگار کی، جمعیت علماء کے اکابر کی برکتوں سے، یا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نسبت سے کہ وہ جذبہ اور فکر کارآمد تھا کہ جس کی وجہ سے جمع ہو کر کے ہم نے DGP کی برخاستگی کا مطالبہ کیا اور پریس کانفرنس کی۔ ابھی ہم نکلے نہیں تھے کہ ہمارے پاس ٹیلی فون آیا کہ AGP صاحب ملنا چاہتے ہیں، لیکن وہ رات کو 8:30 بجے ملیں گے۔ ہم نے کہا رات کو 2:30 بجے ملیں گے تو بھی ہم ملیں گے۔ بہرحال ہم لوگ گئے اور ان سے گفتگو ہوئی، اور گفتگو کے بعد صبح کی واپسی ہم لوگ دہلی آ گئے۔ حضرت مولانا سید محمود مدنی صاحب نے ہوم منسٹر سے ملاقات کی، اور وہ پھر گرفتاریاں ہوئیں، اور پھر کیا کیا ہوا۔ سپریم کورٹ میں جمعیت علماء نے اہانت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیس کو داخل کیا۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس معاملے میں بہت اچھی پیروی ہوئی، اور سپریم کورٹ نے باقاعدہ حکومتوں سے سوال کیا، اور اچھی بحث چل رہی۔ امید ہے کہ انشاءاللہ اس پہ کچھ اچھا فیصلہ آئے گا، جو اہانت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا معاملہ ہے۔ تو مولانا نے جو ابھی فرمایا تھا، مولانا اسد صاحب نے مجھ سے، انہوں نے پوچھا تھا کیا کرنا چاہیے، تو ہم نے ان سے ہی گزارش کی تھی کہ شور ہنگامہ کریں گے تو مشکل ہو جائے گا۔ اگر اس طرح کے کہیں واقعات پیش آتے تو فکر مند ساتھیوں سے میری یہ گزارش ہے کہ وہ کھڑے ہوں اور ادھیکاریوں کے پاس جائیں اور ان کو صحیح ثبوتوں کے ساتھ پیش کریں، لیکن آپ کو بھی دوسروں کا خیال کرنا، آپ کو جذبات میں ایسا نہ ہو کہ آپ جذبات میں آپے سے باہر ہو جائیں اور کنٹرول کھو جائیں، آپ کو اس پہ بھی پوری طرح سے توجہ اور نظر رکھنی ہے۔ ادھر بلڈوزر کی تحریک شروع ہوئی۔ رمضان المبارک میں جہانگیر پوری جو دہلی کا علاقہ ہے، وہاں سب سے پہلے بلڈوزر کی شروعات ہوئی۔ جمعیت علماء نے سپریم کورٹ میں اسٹے لیا، ابھی بھی الحمدللہ اسٹے۔ اللہ کا شکر ہے کہ وہ علاقہ بچ گیا ہے، آگے کیا ہوگا اللہ کو معلوم، لیکن اس پہ کارروائی چل رہی۔ مقدمات کے حوالے سے میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت دہلی فساد میں 583 لوگوں کی ضمانت ہوئی، 163 لوگوں کی اس وقت ٹرائل شروع ہو گئی، 167 مقدمات ہیں جو دہشت گردی کے عنوان پہ گرفتاریاں ہیں، ان کے کیسوں کی پیروی ہو رہی، 163 مقدمات ہیں جن کی پیروی دہلی فساد میں ہو رہی ہے۔ 4 مقدمات ایسے ہیں جو انتہائی خطرناک قسم کے ہیں، جیسے اہانت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ ہے۔ کچھ اور مقدمات ہیں، تو اس طرح سے ملا کے کم و بیش 380-85 کے قریب مقدمات ہیں جو جمعیت علماء لڑ رہی ہے۔ اس میں کچھ بڑے اکابر اور بڑے لوگ بھی شامل ہیں جن کی پیروی کی مختلف انداز سے کوششیں ہو رہی ہیں۔ پھر الہ آباد، کانپور، مراد آباد، سہارنپور، دیوبند اور ہاتھرس، اور اسی طرح سے کھرگون اور راجستھان کا علاقہ، پھر گجرات میں 2-3 جگہوں پہ واقعات پیش آئے۔ دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ ان مقدمات میں مظلوموں کو صحیح انصاف دلا دے۔ جس طرح سے ابھی واقعہ پیش آیا ہے بلقیس کا، جمعیت علماء نے اس وقت پوری طرح سے پیروی کی تھی، اور رحیم آبادی نامی کالونی باریہ ضلع داہود میں جہاں لوگ رہتے ہو، جمعیت علماء ہی کی بنائی ہوئی کالونی، اور رندھی پور کے لوگ رہنے والے تھے، اس سلسلے میں آپ اچھی طرح سے واقف ہیں۔ 2 چیزیں ہیں جو میں اور عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آج کل اسکول اور کالج میں خاص طور سے ہمارے نوجوان بچے اور بچیاں، ایک طبقہ وہ ہے جو جماعتوں سے وابستہ ہے، جماعت کی سرگرمیوں میں لگا ہوا ہے، ایک طبقہ وہ ہے جو مدارس سے وابستہ ہے، ایک طبقہ وہ ہے جو مکاتب میں ہمارے بچے پڑھنے جاتے ہیں، لیکن میرے بھائی ایک طبقہ وہ ہے جو کسی سے جڑا ہوا نہیں، اور خود وہ مشکوک ہو رہا ہے کہ آیا باری تعالیٰ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں، وہ آخری نبی ہیں یا نہیں، خود مسلمان نوجوان مشکوک ہو رہا ہے۔ اور پوری دنیا
اس وقت اس کوشش میں لگی ہوئی ہے کہ کسی طرح سے آپ کے دل سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت و محبت نکال دی جائے. آپ مسلمان باقی رہیے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ان کے بارے میں آپ مشکوک ہو جائیے. اس سلسلے میں جمعیت علماء نے دارالعلوم دیوبند کے نائب مفتی حضرت مولانا مفتی راشد اعظمی صاحب کو کچھ ذمہ داریاں پہلے سے چلی آ رہی تھی، پھر اس نظام کو بنایا، اس میں 15 گھنٹے کا نصاب رکھا. ہمارے مولانا یاسین جہازی صاحب اس کے کنوینر ہیں. حضرت مولانا سید محمود مدنی صاحب کو اس سلسلے میں بڑی فکر تھی. الحمدللہ وہ نظام ایسے بچوں کے لیے جو بچے اسکول اور کالج میں ہیں، آپ ان کو روزانہ 1 گھنٹہ جمع کریے اور اس نصاب کے مطابق ان کو سمجھائیے. پہلے علماء جو سمجھانے والے ہیں وہ سمجھ لیں، ان کی تربیت کرا دی جائے، پھر وہ علماء کھڑے ہو کر کے بچوں کے لیے اور بچیوں کے لیے وہ نصاب تیار ہے. ایسے بچے جو ذہنی ارتداد کے شکار ہو رہے ہیں اور لوگوں کے بہکاوے میں آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور پروردگار کی ذات کے تعلق سے وہ مشکوک ہو رہے ہیں، ہمیں اپنے ان نوجوانوں کی فکر کرنی بے حد ضروری ہے. کم از کم آپ کو 1 گھنٹہ اس کے لیے نکالنا پڑے گا. 1 گھنٹہ آپ اس کے لیے نکالیے اور 1 گھنٹہ 24 گھنٹے میں آپ اس کے لیے نکالیے کہ ملک کے مظلوموں کے لیے جمعیت علماء کا جو تعمیری کام ہے اس کے لیے آپ کھڑے ہوں اور سوچیں اور لوگوں کو متوجہ کریں. ابھی انشاءاللہ 1 ستمبر کو مکاتب کے حوالے سے مکاتب میں کام کرنے والے افراد کو کانپور میں جمع کیا گیا ہے، تو وہاں انشاءاللہ اس پہ پورا دن اچھی بحث ہوگی، مشورہ ہوگا، بات چیت ہوگی اور وہ وہاں سے کام کرنے والے ساتھی جائیں گے اور اپنے اپنے علاقے میں اس نظام کو چلائیں گے. جس طرح کے ملک کے حالات ہیں اس سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، نہ خوفزدہ ہونے کی ضرورت ہے، نہ کسی طرح سے مشتعل ہونے کی ضرورت ہے. ہمیں اس کردار کو ادا کرنا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے. ابھی مولانا عبداللہ اسامہ صاحب نے اس حوالے سے گفتگو کی ہے. جمعیت علماء نے سدبھاونا سنسد کا نظام شروع کیا ہے، دہلی میں ہوا اور باغپت میں ہوا اور الحمدللہ آنے والی 28 تاریخ کو پورے ملک میں 100 جگہ ایک ساتھ کیا جائے گا. لیکن اس سدبھاونا سنسد دیوس میں صرف مسلمان نہیں رہے گا بلکہ مسلمان کی طرح سے رہے گا اور دیگر برادریاں جو ہیں اپنے اپنے مذہب کے اعتبار سے وہاں رہیں گی. اور یہ ضروری نہیں کہ سارے لوگوں کو ہر چیز میں اتفاق ہو، یہ ضروری نہیں. ہمارا آپ کو بہت ساری چیزوں میں اختلاف ہے، لیکن جس کا جن چیزوں پہ اتفاق ہے اس پہ ایک پلیٹ فارم پہ آ جانا چاہیے. اگر اس پہ اتفاق ہو گیا ہے کہ بھائی نفرت ختم ہو، محبت قائم ہو اور اگر امن قائم نہیں ہوگا تو ہم ملک میں رہیں گے کیسے؟ تو اس طرح کے ہم خیال لوگ جتنے ہیں ہم دونوں مل کر کے کم از کم اس معاملے میں تو ایک ساتھ کھڑے ہو جائیں. ایسے برادران وطن، ہندو بھائی، دوسرے اور مذاہب کے لوگ، ان کے تعلق سے کوششیں جاری ہیں. لیکن چونکہ یو پی کے اندر 28 اگست کا یہ پروگرام نہیں ہو رہا ہے، صرف لکھنؤ میں ہوگا. یہاں کی صوبائی جمعیت علماء کی میٹنگ ہے لکھنؤ کے اندر، تو آئندہ ستمبر کی جو تاریخ مرکز طے کرے گا اس حساب سے یہ لوگ بڑھا کے کر لیں گے. لیکن کرنا، محنت کرنا، کریں گے انشاءاللہ. تو یہ وہ جمعیت علماء کے مختلف طرح کے کام ہیں جنہیں ہمیں کرنا ہے. ہم آپ یہاں جمع ہیں، کام کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ کوئی تنخواہ ملتی؟ کوئی تنخواہ ملتی؟ رات دن بھاگ دوڑ کیوں کرتے ہیں؟ پروردگار کو راضی کرنے کے لیے بہت سارے کام ہیں. اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، اس میں بہت سارے کام ہیں. اللہ کو راضی کرنے کے لیے جمعیت علماء نے ایک نظام بنایا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے لیا ہوا ہے. اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری تقریر آپ سن لیجئے. جب جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر پہلی وحی اتری ہے، وہ تشریف لائے ہیں، تو اما خدیجہ نے جو گفتگو فرمائی ہے آپ اسے سن لیجئے. جمعیت علماء اسی نہج پہ کام کر رہے ہیں.
جمیعت علماء کا ہر عمل اگر اس نیت سے کیا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، وہ ہمارے لیے عبادت ہے اور دین ہے۔ اگر ہم میاں بیوی اس لیے دوڑتے ہیں کہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوڑ لگائی، آپ اس نیت سے اگر دوڑیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوڑ لگائی ہے، آپ کا دوڑنا یہ عبادت بن جائے گا، آپ کا چلنا یہ عبادت بن جائے گا۔ اچھا، بہت ساری تحریکیں، بہت سارے ادارے، ہمارے بہت سارے ساتھی دوسروں کے بارے میں تذکرہ کریں گے، لیکن جو ادارے اور جو کام اپنے یہاں سے چلایا جا رہا ہے اس کے بارے میں، جیسے مثال کے طور پہ جمعیت یوتھ کلب ہے، دوسروں کی فکر کرے گی فلاں ایسا کر رہا، فلاں ایسا کر رہا۔ الحمدللہ منظور شدہ ادارہ، بہترین افراد پیدا کرنے والے، اپنی کشتیوں کو جلا کر کے آگے بڑھنے کا سلیقہ دینے والی جماعت جمعیت یوتھ کلب نے نوجوانوں کو کھڑا کرنے کے ایک نظام بنایا تاکہ آپ صحیح طرح سے اپنی زندگی کے زندہ ہونے کے ثبوت دے سکیں۔ ہمارا نوجوان کھڑا ہی نہیں ہوتا، موبائل میں رات دیر تک موبائل میں مصروف رہتے، صبح کو دیر سے اٹھتے ہیں، رات کو دیر میں سوتے ہیں، اور جب دنیا کے لوگ اپنا اچھا خاصا کام کر چکے ہوتے ہیں تو ہمارا نوجوان اٹھتا ہے اور پھر وہ آنکھ ملتا ہوا موبائل پھر لگ جاتا ہے۔ ہمیں اپنے نوجوانوں کی فکر ہی نہیں۔ آپ کی ذمہ داری ہے، جو مساجد کے ائمہ ہیں، مدارس کے ذمہ دار حضرات ہیں، اس لیے نہیں کہ جمعیت علماء نے شروع کیا، اس لیے کہ یہ ضرورت ہے ہماری۔ صحت مند، طاقتور، جفاکش، طاقتور مومن اللہ کو زیادہ پسند ہے، تو اس نقطۂ نظر سے آپ کو تیار ہونا ہے، اس نظام کو بنائیے۔ اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ ہمارے مفتی ظفر صاحب نے بھی اس طریقے کو غالباً ذکر نہیں کیا، اور شاید قاری صاحب بھی رہ گئے، چونکہ یہ ضلع ابھی شامل نہیں۔ یہ نظام تو ان اضلاع میں چل رہا ہے جن کو شامل کیا گیا ہے۔ 21 سال سے 25 سال تک کے ایسے نوجوان، ان کی 7 روزہ بیسک ماسٹر ٹریننگ کرائی جاتی ہے۔ اب وہ جب ٹریننگ لے کے آ جائیں گے تو اپنے یہاں وہ بچوں کو تیار کریں گے مختلف مراحل کے، وہ 6 سال سے شروع ہو جاتا ہے، پھر 15-16 سال الگ الگ انداز سے، پھر وہ دل رجسٹرڈ ہوگا، آپ کے پاس سرٹیفکیٹ ہوگی، آپ کے یہاں ڈی ایم صاحب بھی آئیں گے، ایس پی صاحب بھی آئیں گے، اور پوری توانائی کے ساتھ آپ اس کام کو کریں گے۔ دنیا کی کوئی طاقت آپ کے لیے مانے نہیں ہوگی جب اس نظام کے تحت آپ کھڑے ہو کے کام کریں گے۔ اس کے لیے آپ کو کرنا ہوگا، پھر آگے اس کے جو دینی دنیاوی فائدے وہ الگ ہیں۔ تو اس طرح سے جمعیت یوتھ کلب کی سرگرمیوں سے اگر آپ وابستہ ہوں گے، یا جمعیت علماء کا جتنا نظام ہے، بہت ساری جگہوں پہ گرفتاریاں ہوتی ہیں، ہم لوگ بعد میں پتہ چلتا ہے۔ اب دارالعلوم دیوبند میں ابھی اٹھایا بچے کو، وہ کل دہلی آیا ہے، اس کو کل پیش کرنا ہے ATS والوں کے یہاں۔ تو اگر پہلے سے اس کی اطلاع دے دی جائے مقامی جمعیتوں کو، اور وہ صحیح طرح سے اس معاملے کو دیکھ لے، تو ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ وہ کہیں نہ کہیں غلط فہمیاں ختم ہو جائیں گی۔ اور اگر کوئی قصوروار ہے تو ہم کسی قصوروار کے حامی نہیں، اور اگر کوئی قصوروار ہے تو اس قصوروار کے حامی نہیں، لیکن ایک آدمی 10 سال 12 سال لمبا وقفہ جیل میں گزارتا ہے، معلوم ہوتا ہے صاحب بے قصور رہا ہو گیا، اور میڈیا کی ٹرائل پہ قصوروار ہوتا ہے، تو تھوڑی دیر کے لیے ذرا آپ سوچ لیجئے کہ اس کی جگہ پہ میرا بیٹا ہوتا، اس کی جگہ پہ میں ہوتا، اس کی جگہ پہ میرے والد ہوتے، تب میں کیا کرتا؟ جس کی ماں باہر ہے اور بیٹا جیل میں ہے، کمانے والا کوئی نہیں، تو اس کے بارے میں آپ تصور کیجئے نا۔ تو جب اس جذبے کے ساتھ انما الاعمال بالنیات، آپ کے جڑنے کا مقصد کیا ہے؟ اعمال کا دار و مدار آپ کی نیتوں پہ، مقصد ہے رضا الہی، بندوں کی خدمت، اللہ کے بندوں کی خدمت، اللہ تک پہنچنے کے لیے سب سے قریب ترین راستہ، اللہ رب العزت تک پہنچنے کے لیے اللہ اس کی مخلوق کی خدمت کے ذریعے سے سب سے قریب ترین راستہ ہے۔ اس راستے کو ہمیں منتخب کرنا ہے اور اس کے ذریعے سے ہمیں پہنچنا ہے۔ بہت مبارک ہو، ماشاءاللہ آپ سب ذمہ دار حضرات، آپ کا چلنا، آپ کا آنا، آپ کا اٹھنا، آپ کو جو بھی اس سلسلے میں دشواریاں آئی ہیں وہ سب آپ کے لیے رحمت بنے گی انشاءاللہ، اور ہمارے آپ
آپ کے لیے وہ ذریعہ نجات بنیں گی، ہمارے آپ کے لیے وہ ذخیرہ آخرت بنے گی۔ عبادت اور خدمت دونوں کے مجموعے کا نام سنت رسول ہے، اور تصوف کا دوسرا نام خدمت خلق ہے۔ فارسی کے مشہور کہاوت ہے طریقت بجز خدمت خلق نیز۔ اگر آپ کو بزرگی حاصل کرنی ہے تو اللہ کے بندوں کی خدمت کرنی ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات طیبہ نبوت سے پہلے کی، نبوت کے بعد کی، مکی زندگی کی اور مدنی زندگی کی، اگر 63 سالہ زندگی آپ دیکھ لیں گے تو انشاءاللہ ہمارا ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے اور ہمارے لیے دین ہوگا۔ میں جمعیت علماء وسط یو پی کے ذمہ داروں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے آپ حضرات کو آج جمع کیا، لیکن میری گزارش ہے کہ یہاں سے جانے کے بعد آپ کو سونا نہیں، وقت کو فارغ کرنا۔ اگر آپ کو کام کرنا، میں تو بھول بھی گیا، اگر آپ کو کام کرنا تو پچھلے بزرگوں کی تاریخ میں نہیں دہرا رہا ہوں، مولانا اسد مدنی کو آپ میں سے اکثر لوگوں نے دیکھا ہوگا، اکثر لوگوں نے۔ میں حضرت فدائے ملت رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ میں نے 17 سال سفر کیا۔ ٹرین میں اگر جمعے کا دن ہے تو صبح فجر کی نماز میں سورہ الف لام میم سجدہ اور سورہ دہر ٹرین میں بھی پڑھنا پڑتا تھا۔ اگر جمعہ ہے اور ٹرین میں ہے، سفر میں ہے اور ٹرین میں ہے، تو بھی الف لام میم سجدہ اور سورہ دہر پڑھنا پڑتا تھا۔ ایسا سنت کے پابند آدمی سوئے چاہے جب، لیکن اٹھنے کے لیے ان کا وقت متعین تھا کہ اگر وہ سوئیں گے 2 بجے تو 3 بجے ضرور اٹھیں گے۔ آپ مولانا اسد مدنی کو پڑھیے نا، مولانا اسد مدنی کو آپ پڑھ لیں گے تو آپ کو زندگی گزارنے کا اور کام کرنے کا سارا طریقہ اور سلیقہ آپ کے پاس ہے، الحمدللہ اس پہ جذبہ پیدا ہو جائے گا اور آپ کام کریں گے۔ بس میں بات کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت کا ایکسیڈنٹ ہوا، حضرت اپولو ہاسپٹل میں تھے، شیخ یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، دونوں اللہ کے پیارے ہو گئے، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ وہ اپولو ہاسپٹل حضرت کو دیکھنے آئے، لیکن مزاج پرسی کے لیے اس کمرے میں تشریف نہیں لے جا رہے تھے جہاں حضرت کا قیام تھا۔ حضرت مولانا محمود مدنی صاحب نے کہا حضرت تشریف لے چلیے، تو شیخ یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا کہ میں بے وضو ہوں اور مولانا اسد مدنی انتہائی پاک باز آدمی ہیں، ان کو بے وضو دیکھنے نہیں جاؤں گا۔ سمجھ میں اس سے بنگلہ دیش میں ایک سامنے فون کر کہا، میں مولانا احمد اللہ صاحب جا رہے تھے بنگلہ دیش میں گیا، ہمارے بنگلہ دیش کے ساتھیوں نے کہا بھائی بارش بہت ہو رہی ہے، کپڑے سب ایک ہی جوڑے تھے، سب گیلے ہو گئے، صبح سے رات تک وہ کھائی لائن کے بعد کیسے لوگ پہنچے تھے۔ تو بنگلہ دیش کے ہمارے 10 لوگ تھے، ہم 2 12، اور عمر کے اعتبار سے ہم سے سب چھوٹے تھے، اور چلنے کے اعتبار سے ہم سے وہ 1 کلومیٹر پیچھے تھے۔ تو کہنے لگے کہ واپس چلتے، میں نے کہا بھائی انتظار کر لو، پھر آ جاتے پھر چلتے۔ بارش ہو رہی تو دنیا بھی بہت سمندر میں شاہپوری ڈیپ پہ ہمیں جانا تھا، چونکہ سامنے روہنگیا جہاں سے آتے تو ارکان تھا اور اس پل سے ان کو لینا ہے۔ ہمارے ساتھیوں نے کہا واپس چلو، میں نے کہا ہم تو کشمیر جلا کے آئے، معاف کیجیے تو اس نے اپنی کوئی تعریف ایک جملہ بھی نہیں، میں نے کہا میں تو کشمیر جلا کے آیا، اگر ہم لوگ واپس چلے گئے تو کل آپ بھی لوگ یہ کہیں گے کہ یہ لوگ جنوبا کے لوگ آئے تھے اور پانی کے ڈر سے واپس چلے گئے، میں مولانا احمد اللہ دونوں ہندو ہیں۔ ہم نے کہا ہم مجاہد ملت مولانا ہندو رحمان کے خدا ملت کی روح کو واپس ہو کر کی شکل نہیں کریں گے۔ اور میں دیکھ رہا ہوں 1989 سے تک مثالات، کوئی ایسا موقع نہیں جہاں پروردگار مجھے یہ سعادت عطا نہ فرمائے کہ وہاں موجود نہ رہے۔ اسی طرح کے حالات الحمدللہ وہاں چاہے وہ بلاد کے حالات رہے ہوں یا سیلاب کے رہے ہوں یا کسی طرح سے زلزلے اور سونامی کو انڈونیشیا سے لے کے کشمیر تک، تو ہم نے کہا ہم نے کشتیاں جلا دی ہے۔ ہم تو وہاں پہنچے، بڑا لمبا قصہ ہے وہ، اگر میں دنیا کی سب سے مضبوط قدیم قوم کو انڈیا، تو ہم نے ایک عالم نے فون کیا راجستھان میں ایک مدرسے سے کہ 29 سال سے حدیث پڑھا رہا ہوں،
29 سال سے حدیث پڑھا رہا ہوں. اگر مولانا محمود مدنی صاحب روہنگیا کے لوگوں کی جو خدمت بنگلہ دیش ہو رہی ہے ایک رات دیتے ہوئے 29 سال کا 10 حدیث سے لکھ دیا. شاہ عبد القادر نادری رحمۃ اللہ علیہ حضرت مجاہد ملت کے بارے میں فرمایا کہ اگر مولانا ہندو رحمان 47 کے حالات کی 3 راتیں کھیلتے تھے میں ساری زندگی کی عبادت کے بدلنے کے تیار. چنانچہ حضرت مولانا شیخ الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے گئے, وضو کرایا گیا, پھر حضرت کو دیکھنے کے لیے تشریف لے گئے. ہم اور دونوں کل گئے تھے پرسوں 4-5 دنوں کا. مولانا شفیق میں مولانا حمد اللہ تعالی شوکت صاحب دیکھنے کے لیے ہم باہر نکلے. ہم نے خان صاحب کا کہ اپولو کا یہی گیٹ ہے جہاں سے حضرت کو دیکھنے کے بعد جب شیخ الدین صاحب نیچے آئے تو گاڑی آنے میں دیر ہوئی تو مولانا محمود مدنی صاحب سے شیخ الدین صاحب فرمایا کہ اگر یہ قومی کاموں میں نہ آئے ہوتے, کون؟ مولانا حسن مدنی, اگر یہ قومی کاموں میں نہ آئے ہوتے تو آج کی تاریخ میں دنیا میں اس سے بڑا کوئی عالم نہ ہوتا. شیخ الدین صاحب ابھی مفتی شبیر صاحب بنگلور کے کبھی اشتراک فرما رہے تھے کہ حضرت مولانا ریاست علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ حضرت مدنی میں مجاہدہ بہت تھا لیکن جتنی مشقت حضرت ملت نے اٹھائی اسے کسی اور نے نہیں اٹھائی. رات پانڈے وزیر سے کہتے تھے مولانا حسن مدنی کے ایک ہی کام, آج مسلمان ہر مسلمان. تو آپ مولانا حسن مدنی کو اگر پڑھیں گے تو فیملی کے ساتھ کیسے زندگی گزارنی ہے, اپنے بھائیوں کے ساتھ کیسے آپ کو رہنا ہے, اپنے خاندان کے ساتھ کیسے آپ کو گزارنا ہے. مولانا ارشد مدنی صاحب نے تقریر کی, اگر آپ لوگوں میں کوئی رہا ہو 27 فروری 2006 کو کے انتقال کے بعد کہ ان کی مغفرت اور بلندی درجات کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہمیں 3 بھائی اور بہنوں کو پالا. تو بھائی اللہ شہادت کس کی ہو سکتی ہے. تو اس کتاب کو آپ پڑھیے گا. آتے ہوئے میں سوچا تھا کہ اچھا خاصا دے کے ضرور ہے, لیکن جب معلوم کیا تو وہاں ادھر ادھر سے 10 نسخے ملے, لیکن فری نہیں, فری دے سکتا ہوں اور دینا نہیں, ورنہ آپ پڑھیں گے لے جا کے طرف ڈال دیں گے اور بٹ دوبارہ میں پڑھ دیں گے قیمت چاہیں گے. جن کو پڑھنا ہو ابھی 10 نسخے کے 250 قیمت ہے, اس کا ہر 250 وہ آپ لے لیجئے اور ایک ایک جملے کو پڑھیے گا, اس میں ہر چیز آپ کو ملے گی. دارالعلوم دیوبند کے بڑے عالم دسترخوان کے حضرت کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے اور پھر اس میں لکھا ہوا تھا مولانا عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ حضرت کا ہاتھ پکڑا اور کھانے کے بعد کہا آسان قیامت سے یہ کہنا کہ عبدالحق میرا, اس میں لکھا ہوا کہ قیامت میں کہنا کہ عبدالحق میرا ہے. تو یہ 10 نسخے میں لایا ہوں, آپ اللہ دے گا, اگر دینا چاہیں گے تو پھر مفتی ظفر صاحب سے رابطہ قائم کیجیے گا, میری ضرورت ہے آپ کو دے دیں گے. اللہ تعالیٰ ہمارے اندر کو حوصلہ عطا فرمائے, جذبہ عطا فرمائے اور اللہ کی رضا کے لیے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو منتخب کیا اس جماعت سے جس جماعت کا کردار بھی تعلیمی اعتبار سے, خدمات کے اعتبار سے بہت اہمیت کا حامل ہے, اور پروردگار نے ہمیں اس سے جوڑا. تو اس کو اپنے لیے آپ پریشانی نہ سمجھیے کہ ہم پھنس گئے, نہیں. اگر آپ نے سوچ لیا کہ ہم پھنس گئے ہیں تو آپ کو نقصان ہوگا. پھنسیے نہیں, آپ صرف دل کے ساتھ اس سے وابستہ ہو جائیں گے, انشاءاللہ بہت لمبا ہوگا. کب قیامت میں بھی ہم سرخرو ہوں گے اور یہاں بھی ہم سرخرو ہوں گے. پروردگار ہماری اور ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. کوئی تعریف بتائیے جو دیجیے حضرت حضرت آپ حضرت کو تعریف مولانا عبداللہ صاحب کو ان سے مشورہ کرتے ہیں کبھی بھی پروگرام دیں گے تاکہ ہم لوگ حضرت سے مشورہ کر کے تعریف بنائیں. بہت بہت شکریہ. میں آپ حضرات کو بھی بہت مشکور ہوں, بہت قیمتی وقت نکالا ہے. معاف کیجیے اگر گستاخی ہوئی ہو. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ حضرات کو ایک جمع کیا ہے اس نام سے پمفلیٹ دیا گیا ہو, اگر کسی کو نہ ملا ہو تو وہ لے لے. بہت مختصر اردو اور ہندی میں جمع کا تعارف کرایا گیا ہے, اور یہ اس لیے دیا گیا ہے کہ بہت سے حضرات کی طرف سے یہ تقاضا آ رہا تھا کیونکہ پمفلیٹ مل جائے, علاقے میں کام کرتے ہیں لوگوں کو کس طرح تعارف کرایا جائے. تو یہ نمونے کے طور پر دیا گیا ہے. آپ لوگ اپنے اپنے ضلعی یونٹوں کی طرف سے اس کو شائع کرا سکتے ہیں, اور اگر ہم سے کروانا چاہتے ہیں تو ہم نے جس کو جہاں بنوایا ہے کانپور میں, ان کا رابطہ نمبر لے لیں, ان سے رابطہ کرتے ہیں, نیچے سے اپنی یونٹ کا نام لکھوا کے اس کو چھپوا کے آپ اپنے علاقوں میں شائع کرا سکتے ہیں.